آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی حساس اور بہت اہم ہے اور تقریباً ہر ماں باپ کے دل سے جڑا ہوا۔ بیٹی اللہ کی امانت ہوتی ہے اور اس کی شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ پوری زندگی کا فیصلہ ہوتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہوم سٹوریز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بیٹی کا رشتہ کن خاندانوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تعلق جس معاشرے سے اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے، لڑکا کتنا کما رہا ہے یا لڑکا دیکھنے میں کیسا ہے، لیکن کم لوگ یہ بات کھل کر کرتے ہیں کہ کن خاندانوں میں رشتہ بیٹی کا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے ولاگ میں ہم ایسی پہلو پر بات کریں گے کہ بغیر کسی نفرت، بغیر کسی الزام بلکہ خلوص اور سمجھداری کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ والدین ہیں، بھائی ہیں یا خود بیٹی ہیں تو یہ ولاگ آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آئیڈیا مل جائے، ہو سکتا ہے آپ اس ولاگ کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے، آپ کی سوچ جو ہے وہ بھی بدل جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے اپنی بیٹی سے اس کی پسند پوچھیں، کیونکہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، وہ خاندان جہاں صرف دین دکھاوے کا ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دین کی۔ یاد رکھیں، مسئلہ داڑھی، پردہ یا مذہب الفاظ کا نہیں، مسئلہ عمل کا ہے۔ جہاں نماز صرف باتوں میں ہو، جہاں جھوٹ، دھوکہ اور ناانصافی عام ہو، جس خاندان میں عورت کے حقوق کو دین کے نام پر دبا دیا جائے، ایسے خاندان میں بیٹی کو اکثر صبر کے نام پر ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دین سکون دیتا ہے، دین خوف نہیں دیتا۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ خاندان جہاں غصہ اور بدتمیزی معمول بنا ہوا ہو۔ غور کریں، کیا گھر میں بات بات پر چیخنا چلانا عام ہے؟ کیا مردوں کو غصہ کرنے کا حق دیا جاتا ہے اور عورتوں کو خاموش رہنے کا حکم سنایا جاتا ہے؟ غصہ وقتی نہیں رہتا، یہ ایک عادت بن جاتا ہے اور ایسی عادت بیٹی کی پوری شخصیت توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے خاندان بھی دیکھے ہوں گے جہاں پر عورتوں کو اپنے حق میں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جو مردوں نے فیصلہ کرنا ہے، چاہے صحیح ہے غلط ہے، غصے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس پہ انہوں نے آمین کرنی ہوتی۔ تو ایسے خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دے جہاں پہ غصہ اور بدتمیزی بات بات پر انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوتی ہے کہ بات بات پر چیخنا چلانا ہے، مار پیٹ کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، وہ خاندان جہاں جہیز کو حق سمجھا جاتا ہے۔ جہیز لینا صرف ایک مطالبہ نہیں، ایک سوچ ہے۔ آج جہیز، کل مزید تقاضے، پرسوں تانے۔ دیکھیں، یہ ایک لالچی قسم کا خاندان ہوتا ہے۔ آپ بیٹی کو جتنا مرضی کچھ دے لینا، وہ کبھی بھی آپ کی بیٹی سے اور آپ کے دیے ہوئے جہیز سے خوش نہیں ہوں گے۔ آج انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے تو کل وہ آپ سے اور بھی ڈیمانڈیں کر سکتے ہیں۔ ایسے خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ بالکل بھی نہ کریں۔ ایسے خاندان میں کریں جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ انہیں صرف آپ کی بیٹی سے ہی رشتہ بنانا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی سے انہوں نے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے، نہ کہ جہیز سے۔ اور جو جہیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کی بیٹی سے کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی ان کے ساتھ وہ رشتہ بنانے کے لیے نہیں تڑپ رہے ہوتے، وہ صرف جہیز کی چیزوں کے بھوکے ہوتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی بھوک نہیں ان کو ہوتی وہ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جہیز میں کیا سامان لے کے آ رہی ہے، کتنا سامان لے کے آ رہی ہے اور کون سا قیمتی سامان اس کو مل رہا ہے۔ آپ نے اگر کوئی تھوڑی سی کمی پیشی کر بھی دی اپنے حالات کے مطابق تو وہ پھر بھی آپ کی بیٹی کو مزید آنے والی زندگی میں تانے ہی دیں گے کہ آپ کے خاندان والے بیٹی کو یہ دیتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے تو یہ جہیز میں دیا نہیں، یہ جت۔ ایسے خاندان میں بیٹی کی عزت نہیں، اس کے سامان کی قدر ہوتی ہے اور وہ بھی صرف چند روزی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے سامان پرانا ہوتا ہے یا نکال کے وہ یوز کرتے ہیں بعد میں صرف آپ کی بیٹی کو بھی تانے ہی دیے جاتے ہیں۔ کون سا ہمیں دیا تھا، یہ تو اپنی بیٹی کو ہی دیا تھا۔ تو مزید اپنی سوچ کو بدلیں۔ جہیز کی جگہ آپ اپنی بیٹی کو ایک خالی پلاٹ لے کر دے دیں جس پر وہ کل کو اپنا گھر بنا سکے، تاکہ اس کو کوئی اس گھر سے نکال نہ سکے اور وہ اس گھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ دیکھیں، اگر جس نے آپ کی بیٹی کو خوش رکھنا ہے وہ جہیز کے بغیر بھی آپ کی بیٹی کو
اچھی بہو تسلیم بھی کرے گا اور خوش بھی رکھے گا۔ اور جس نے آپ کی بیٹی کو نہیں خوش رکھنا نا، آپ جتنا مرضی جہیز دے لیں، گاڑیاں دے لیں، بائک دے لیں اور دنیا کی ہر چیز جہیز میں آپ اس کو دے دینا، انہوں نے آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھنا۔ پوائنٹ نمبر 4، وہ خاندان جہاں نشے کو اور غلط صحبت کو عام سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ جس خاندان میں شراب، جوا، غیر اخلاقی دوستیاں یا پھر لڑکیوں اور لڑکوں کے جو ہیں عام ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں، ایسے خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ بالکل بھی نہ کریں۔ ایسے ماحول میں بیٹی کی زندگی ایک عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ مالی، جذباتی اور جسمانی تینوں کے لحاظ سے نا وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ خیال رکھے کہ وہاں بالکل بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیں جہاں پہ بہت زیادہ عام سمجھا جاتا ہے شراب پینا، جوا کھیلنا یا لڑکی لڑکے کی غیر اخلاقی دوستیاں۔ تو آپ اگر ایسے خاندان میں بیٹی کا رشتہ کریں گے تو جیتے جی آپ اس کو نا جہنم میں پھینک دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، وہ خاندان جہاں بیٹے کو کبھی غلط نہیں سمجھا جاتا، جہاں بیٹا ہمیشہ درست ہی ہوتا ہے، چاہے اس نے جتنی بڑی مرضی غلطی کی ہو، چاہے اس نے ظلم کیا ہو، چاہے اس نے زیادتی کی ہو، وہاں بیٹی کو کبھی انصاف نہیں ملتا۔ شادی میں سب سے خطرناک جملہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا ہے، غلطی ہو جاتی، خیر ہے، لڑکے ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر غلطی لڑکے نے کی ہے تو اس کو دبا دینا ہے، اس نے اپنی غلطی ہی نہیں مانی تو پھر کس کا قصوروار ہے، کس کو غلط ٹھہرایا جائے گا؟ الٹا لڑکی کو ہی سمجھایا جائے گا، اس کو تو انصاف ملنا ہی نہیں۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ وہ غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، لیکن لڑکی اپنا انصاف کس سے مانگے گی، کس کو بولے گی؟ جہاں پہ صرف انہوں نے بیٹے کو جو ہے غلط ماننا ہی نہیں، بس آگے سے یہی کہہ دینا ہے کہ لڑکا ہے، خیر ہے، لڑکے ایسے کرتے رہتے ہیں، یا لڑکا جو ہے نا مرد ایسا کر سکتا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، اکثر خاندانوں میں نا یہ عورت کو دبا دیا جاتا ہے یہ سب کچھ کہہ کر کہ مرد جو ہے نا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، عورت کو مار بھی سکتا ہے، پیٹ بھی سکتا ہے، اور مرد غلطی کرتا ہے نا تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسے خاندان میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ بالکل نہ کریں جہاں آپ کی بیٹی کو کبھی انصاف نہ ملے، وہ پوری زندگی انصاف کے لیے ترستی رہے لیکن اسے جو ہے نا دبا دیا جائے کہ یہ مرد ہے، مرد سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو اپنے انصاف کے لیے آواز بھی اٹھانی پڑے تو اس کو دبا دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 6، وہ خاندان جہاں بات چیت اور مسئلے حل کرنے کا رواج نہ ہو۔ دیکھیں، آپ نے اپنے ارد گرد ایسے خاندان دیکھے ہوں گے جہاں بہوؤں کو دبا دیا جاتا ہے، بڑوں کے کہنے پر یا انہیں چپ کرا دیا جاتا ہے کہ خیر ہم بڑے، ہم نے فیصلہ جو کیا وہ صحیح کیا، یا طلاق کی دھمکی دے کر مسئلوں کو حل کر لیا جاتا ہے، یا مسئلے جو ہے نا وہ دبا دیے جاتے ہیں، مسئلوں کو بند کر دیا جاتا ہے یہ دھمکی دے کر کہ تم نے اپنا گھر خراب کرنا ہے، بچے ہو گئے دو، بس کرو، چپ کرو ورنہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے۔ وہاں اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے ذہنی مریض بن جائے گی، زندہ لاش بن جائے گی، جہاں پر اسے ہر بات کے لیے جو ہے نا طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے یا بڑوں نے اسے چپ کرا دینا ہے، کیونکہ ہر بات چیت کا مسئلہ جب نکلنا ہی نہیں ہے تو اس نے تو اپنی زندگی کو ایسے سمجھنا ہے جیسے وہ ایک ریموٹ ہے اور دوسرے جو ہے نا اسے اپنی مرضی سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے، اس نے جینا ہے، کوئی مسئلے کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ کس سے ڈسکس کرے جب گھر والوں نے، خاندان نے ساتھ نہیں دینا بلکہ طلاق کی دھمکیاں دینی ہے۔ تو ایسے خاندان میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کریں۔ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف گھر، گاڑی، نوکری یا سٹیٹس نہ دیکھیں، دیکھیں اخلاق کیسا، رویہ اور خاندان کا مزاج کیسا۔ یاد رکھیں، اچھی جگہ کی گئی شادی بیٹی کو ملکہ بنا دیتی ہے اور غلط جگہ کی گئی شادی بیٹی کو خاموش مریض بنا دیتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کو شیئر کر دیں تاکہ کسی کی بیٹی کی زندگی سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔